نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ کتنی خوش قسمت ہے انسان کہ جسے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، پھر انسانوں میں سے کتنی خوش قسمت ہے ایمان والا جسے اللہ تعالیٰ اس انداز سے، شفقت سے، محبت سے مخاطب فرماتے ہوئے اپنا احکام اور اپنا پیغام دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے وہ لوگ جو ماننے والے ہیں، میرے ذات، میری بات، میری صفات، میرے اوصاف، میرے کمالات کا اقرار کرتے ہیں، میری ذات کی پہچان رکھتے ہیں، مجھ سے تعارف رکھتے ہیں، میرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، وہ میرے ہی بندے ہیں، میری اطاعت کرنے والے، میری فرما برداری کرنے والے، بن دیکھے مجھ پر ایمان رکھنے والے، وہ لوگ والذین ہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی خالص اللہ کی ذات کے لیے، خالص اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے، اللہ کے حکم کی تابعداری اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے ہجرت کی۔ اب یاد رکھیں کہ ہجرت کرنا کوئی آسان بات نہیں کہ ایک انسان جس کے آباء و اجداد کا تعلق اس شہر سے، اس علاقے سے، اس ملک سے ہو، پھر اس کا بچپن وہاں گزرا ہو، اس کے کھیلنے کودنے کی جگہ وہاں موجود ہوں، اس کے بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، تعلق دار موجود ہوں، اس کے دوست احباب، بچپن کے دوست، جوانی کے دوست موجود ہوں، وہ علاقہ جہاں اس کے روزی روٹی کا بندوبست ہو، جہاں زمین اور جائیدادیں موجود ہوں، جہاں گھر کی یادیں موجود ہوں، جہاں وہ سب چیزیں موجود ہوں جس سے اسے انسیت ہو، جس سے اسے محبت ہو، جس سے اس کا گہرا تعلق ہو، جس کے ساتھ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ گزر چکا ہو، جس کے ساتھ اس کا وقت گزرا ہو، جہاں سے ان کی یادیں وابستہ ہوں، پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے، اپنے ایمان کی لاج رکھتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے شہر کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں خالص اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ جانے کے بعد جس شہر کے اندر جائیں، جس علاقے کے اندر جا کر بسیں، دوسرا حکم آ جائے وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ اب یہ ایمان والا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں اتر آئے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر زندگی اور موت کا فاصلہ ختم کر دیں، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کے پرچم کی بلندی کے لیے، دین اسلام کے پیغام کو بڑھانے کے لیے، اپنا تن من کٹوانے کے لیے میدان کارزار میں سینہ تان کر اللہ کے دشمنوں کے سامنے، اسلام کے مخالفین کے سامنے، شیاطین کے پیروکاروں کے سامنے، دنیا و ما فیہا کے ان دجالوں کے سامنے جو لوگ اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام کی بلندی کے لیے وہاں آ جائے، اور اسے فقط ایک ہی امید ہو کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یعنی اسے اللہ کی رحمت کی امید ہو،
اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین ہو، آخرت کے اندر اس قربانی کا ملنے والا صلہ اس کے سامنے ہو، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید جو بھی ہوئے ہیں وہ اس کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر امید رکھتے ہوئے، جسے اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اے میرے بندے نا امید نہ ہو، یہ امید کا دامن تھام کر، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے سینے سے بسا کر، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میدان کارزار میں اس انداز میں اترے کہ جب اسے یہ یقین ہی نہ ہو کہ پتہ نہیں میں یہاں سے زندہ و سلامت جاؤں گا کہ نہیں، یا میرے اعضاء کاٹ دیے گئے، یا مجھے جیلوں کے اندر بند کر دیا، گرفتار کر کے میرے ساتھ کیا کیا اذیتیں کی جائیں گی، میرے ساتھ کون کون سا ظلم روا رکھا جائے گا، لیکن وہ ان سب چیزوں کے سامنے ہونے کے باوجود، ان تمام معاملات کو دیکھنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اپنے سر تن کو مٹانے کے لیے، سر تن کی بازی لگانے کے لیے، اللہ کے حضور اپنا سر کٹوانے کے لیے وہ اس میدان میں آئے اور یہی کہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اللہ سے ملنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ غفور الرحیم۔ اگر اس بندے کی کوئی کمی پیشی ہوئی، دنیا کے اندر خطائیں ہوئی، کمزوریاں ہوئی، بحیثیت انسان اس سے کوئی ایسے گناہ سرزد ہوئے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، اگر یہ دنیا میں اس انداز کے ساتھ رہا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی خیال کرتے ہوئے، حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے پھر بھی کوئی کمی پیشیاں رہ گئی، پھر بھی کوئی گناہ بھی بچ گئے، تو اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ اللہ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا فضل، اپنی رحمت اور اپنا کرم فرمائیں گے اور درگزر کا معاملہ